آپ جتنے مخلص ہوں گے اتنی شام زندگی حسین ہوگی. آپ جتنے منافق ہوں گے، جتنے ریاکار ہوں گے، جتنے شہرت کے پجاری ہوں گے، آپ نے احرام بھی باندھا وہ بھی فیس بک پہ نظر آنا چاہیے. آپ نے طواف کیا تو اس کی بھی پوسٹیں لگنی چاہیے. آپ نے سجدہ کیا تو اس کی بھی شہرت ہونی چاہیے. آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا تو اس کے بھی بڑے بڑے اعلان اور بڑے بڑے اشتہار لگنے چاہیے. سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو شہرت کا بھوکا بنا دیا، اور سیلفیوں نے تو بعض لوگوں کو نفسیات کا مریض بنا کے رکھ دیا. نماز پڑھیں تو تب سیلفی، زکوٰۃ دیں تو تب سیلفی، احرام باندھیں تو تب سیلفی، طواف کریں تو تب سیلفی، حجر اسود کو بوسہ دیں تو تب سیلفی، 2 رکعت نماز پڑھیں طواف کی تو تب سیلفی، مینا میں ہوں تو پھر سیلفی، عرفات میں ہوں تو پھر سیلفی، دعا میں آنسو بہتے ہوں تو اس کی سیلفی. آج کے انسان کو ہو کیا گیا ہے؟ المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ. مخلص انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے وہ اپنی نیکیوں کو یوں چھپاتا ہے جیسے برا انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. میں نے اپنے والد محترم کو پوری زندگی دیکھا. پہلے وہ تسبیح کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب کمزور ہو گئے، مولانا یوسف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، پھر گنتی یاد نہیں رہتی تھی تو اس وجہ سے تسبیح کا استعمال کرتے. چھوٹی سی تسبیح ہاتھ میں ہوتی. اور میں نے یہ منظر کئی دفعہ دیکھا. میں نے اطلاع دی کہ کوئی وزٹر آیا ہے ابو جی، آپ سے ملنا چاہتا ہے. پہلے اپنی تسبیح کو تکیے کے نیچے چھپاتے اور پھر کہتے کہ اس کو بلا لو. اور وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی آیا ہے تو ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، چینل پہ آئے ہیں تو تسبیح ہے، ڈسکشن ہو رہی ہاتھ میں تسبیح ہے، باتیں سیاست کی ہاتھ میں تسبیح ہے، ادھر ادھر کی گپ شپ اور ہاتھ میں تسبیح ہے. یہ کیا ریاکاریاں ہیں؟ یہ کیا مسائل ہیں؟ جو میرے اور رب کے معاملے تھے، مجھے اس کے حوالے سے کیوں اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں میں میری شہرتیں ہو جائیں. جناب اویس قرنی رحمہ اللہ، جب ان کے تقوی کا سب کو علم ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں چلے گئے. منافق انسان کی موت بری ہوتی ہے. ریاکار انسان کو شام زندگی کے وقت نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے والد محترم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ مجھ سے کئی دفعہ شیئر کیا. ایک شخص پوری زندگی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت اور اچھائی بلائی کے کام کرتا رہا. اس کی موت کا وقت آیا، ساتھی پاس کھڑے ہیں، قرآن مجید لے کے آئے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ساری زندگی آپ رب کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے. اور وہ یوں گویا ہوتا ہے، پیچھے لے جاؤ اس قرآن کو، دفع کرو اس قرآن کو، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ اس کے زندگی کے آخری لفظ تھے اور یہ کہتے کہتے اس کی موت واقع ہوئی.